اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اگر کوئی آپ کی گفتگو کو، کلام کو، الفاظ کو، عبارت کو یا ٹیکسٹ کو تبدیل کر دے یا اس کا معنی بدل دے یا اس میں لب و لہجہ تبدیل کر کے اپنی مرضی سے آگے تعبیر اور تشریح کرے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ شوہر مجلس میں بیٹھا ہے اور اس نے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ہے کہ میری اپنی اہلیہ کے ساتھ کچی ہے۔ ہمارا دیسی ماحول کا لفظ ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کچی کا معنی کیا ہے۔ اب کوئی صاحب علم، صاحب فکر، صاحب نظر گھر جا کے اس کی اہلیہ کو کہتا ہے کہ تیرا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، طلاق دے دی ہے۔ اگرچہ ایک معنی اور مفہوم نکل سکتا ہے، لیکن یہ اس رشتے کے ساتھ زیادتی ہے، ان الفاظ کے ساتھ زیادتی ہے، جس ذات نے جو بولا تھا اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ عربی میں اس کو تحریف کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی دین میں کمی بیشی اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ مخلوق کی بات بدلی جائے تو وہ بھی قابل مواخذہ ہے، چہ جائے کہ خالق کی گفتگو کو بدلا جائے۔ پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں، ان پہ عذاب آئے، تباہیاں آئیں، کیونکہ وہ اللہ کی کتابوں کو بدل دیتے تھے، کلام کو بدل دیتے تھے، معانی اور مفاہیم کو بدل دیتے تھے۔ آج ہماری ملاقات کا عنوان یہ ہے کہ دین کے اندر کمی بیشی کے بھیانک نتائج۔ تاریخی اعتبار سے تھوڑا سا ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں میں ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا۔ کتاب اللہ نے، سورۃ البقرہ نے مختلف مقامات پہ اسے ذکر کیا گیا۔ اس دن انہیں کہا گیا کہ چھٹی کیجئے اور آپ اس دن مچھلی کا شکار مت کریں۔ آزمائش تھی کہ اس دن مچھلی پانی میں زیادہ آتی تھی۔ انہوں نے مچھلی گھر بنا لیے کہ پانی آ تو سکے، واپس نہ جا سکے، اور جتنا شکار آ جائے اس کو اتوار والے دن جا کر کے وہ پکڑ لیتے۔ صرف اتنی تبدیلی انہوں نے کی اور من مرضی کی۔ اللہ رب العزت نے جو اس کی سزا دی اور بھیانک نتیجہ نکلا، مالک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں، آج ہم اس سے پہلی آیات بھی پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جنہوں نے من مرضی کر کے، اپنی طرف سے چینج لا کے، تبدیلی کر کے ہماری بات کا مفہوم بدلا، تو ہم نے پھر ان کو بطور سزا دنیا میں بندر بنا دیا۔ ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، یہ کوئی ارتقائی منازل نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی طرف سے سزا ہے، رحمان کا قرآن ہے۔ دوسرا مقام سنیے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ۔ کچھ لوگ دین میں کچھ کام نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اور لفظ نیکی بڑا وسیع لفظ ہے۔ انسان کوئی بھی اپنی طرف سے سوچ کے اچھا کام کرے تو وہ نیکی نہیں ہوتی، جب تک کہ دین سے اس کی مہر نہ ملے، دلیل نہ ملے۔ اللہ کہتے ہیں، میں تمہیں دنیا کا بدترین انسان نہ بتاؤں کہ جس کا اجر اور ثواب اس کے گلے پڑ جائے، جس کی نیکی اس کے الٹ چلی جائے۔ من لعنہ اللہ، جس کو اللہ پھٹکار دے، دھتکار دے، لعنت دے دے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وغضب علیہ، اور اس کی نیکی کی اور ثواب کی نیت ہو اور وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو،
رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو لیکن اللہ اس سے ناراض ہو. اللہ فرماتے ہیں دو یہ دیکھیے کہ اس نے رب کی قربت چاہی تھی، اللہ نے لعنت اور پھٹکار ڈال کے دور کر دیا. اس نے نیکی سمجھ کے محبت چاہی تھی، اللہ نے غضب دیا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. وَعَبَدَ الطاغوت، اس کو حکم یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرے. یہ دنیا میں ہاتھوں کے بنائے ہوئے تواغیت ان کی اور طاغوتوں کو پوجنے لگا. اب اللہ کہتے ہیں اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ جو نیکی سمجھ کے لگے ہوئے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور ہماری ویلیو بڑی اچھی ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی ویلیو انتہائی بدترین ہے اور یہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو چکے ہیں. دیکھیے یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. اب کتب سماویہ میں سابقہ قوموں نے جو تحریف کی، تبدیلی کا ارتکاب کیا، وہ بھی سنیے. اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آپ یہود و نصارہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اچھے پکے مسلمان بن جائیں گے. مالک فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان بد نصیبوں کا پرانا وتیرہ یہ ہے کہ یہ رب کا کلام سنتے ہیں، ثم يحرفونه من بعد ما قالوا، سمجھنے کے بعد بات انہیں سمجھ آ گئی ہوتی ہے پھر اس کا معنی بدل دیتے ہیں، لفظ بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. وہم یعلمون، اور یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہے. اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی روش ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے الفاظ کو، کلمات کو تقدیم تاخیر آگے پیچھے کر کے من مرضی سے چینج کر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور اوپر سے دعویٰ کیا کرتے ہیں، سمینا، جو وہی آئی ہم نے سن لی ہے، وَعَصَيْنَا، لیکن مانیں گے نہیں. آج کی امت مسلمہ قرآن سننے کے بعد ماننے کو تیار نہیں، فیصلہ کروانے کو تیار نہیں، پنچایت میں اسے لانے کو تیار نہیں، اپنی شادی میں اس کے مطابق خوشی اپنانے کو تیار نہیں، اپنے دکھ سکھ اور غم میں یہ اس کو لے کے چلنے والی نہیں ہے. پوری شادی کا فنکشن مرضی کا ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے چلیں جی خطبہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، اور اس وقت بیٹی کو جاتے ہوئے سر پہ قرآن رکھ کے سائے سے گزار دیا جاتا ہے، تو اس سے برا مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اعلانیہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا مانیں گے نہیں. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ بھئی سنو انسنی کر دو. وَرَائِنَا لَيِّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، نبی کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اور آپ کو یہ کہنے کی بجائے کہ محبوب ہمارا خیال رکھنا. انسان کہتا ہے، دکاندار کو کہہ جاتا ہے میں ذرا نماز پڑھنے چلا ہوں، میں واش روم چلا ہوں، یار نظر رکھیں. یہ جو نظر رکھنا ہے نا، خیال رکھنا، کوئی گاہک آئے تو دیکھ لینا، دین کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ محبوب ہمارا خیال رکھنا کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، یہ کیا کہتے تھے؟ اور آئینہ، زبان بدل کے، لہجہ بدل کے. اس کا معنی یہ ہے، لفظ وہی ہے، اس کا معنی تھا اے ہمارے بکریاں چرانے والے چرواہے. ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، حالانکہ بکریاں چرانا ہر نبی کے ساتھ رہا ہے، لیکن کم تر قرار دینا، حقیر جاننا. کام کرنے والا کوئی بندہ حقیر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اس کو کمی کہتے ہیں تو لفظ کمی کے اندر مسئلہ ہے، ہم نے اس کو حقیر جانا ہے. تو اللہ نے یہاں بھی ان کی پکڑ کی اور ان کو کہا کہ اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کاش کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا ہے، ہم مانیں گے بھی. وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، محبوب ہماری بات کو آپ سنیں اور اسے ویلیو دیں. وَانظُرْنَا، اور ہمارے اوپر نظر رکھیں، ہمارا خیال رکھیں. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا. لیکن انہوں نے لفظ بدلے، تو اللہ نے کیا کیا؟ وَلَكِن لَّعْنَهُمْ، اللہ نے ان پہ لعنتیں برسائی. بِكُفْرِهِمْ، یہ ان کا کفر تھا. اللہ نے ان کی اس روش کو کفر کہا. حالانکہ کیا کرتے تھے؟ کلمہ گو تھے، نبی کو مانتے تھے، لیکن ان کے اس رویے نے ان کے اوپر لعنتوں کی برسات کی اور بھیانک نتیجہ نکلا. ایک اور مقام سنیے،
اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، انہوں نے جو وعدے کیے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ کے توڑ دیے تھے تو ہم نے ان پہ لعنتیں برسائی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ایک سزا یہ ہے کہ بندے کا اللہ دل سخت کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجئے گا، جتنا بندہ زیادہ پڑھتا جاتا ہے نا دل سخت ہوتا جاتا ہے. حالانکہ وزن پڑے تو چیزیں جھک جاتی ہیں، شاخیں جھک جاتی ہیں، علم تقوی ورع اللہ کا ڈر. مگر آج کے دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا جتنا علم آتا جاتا ہے اتنی اکڑ پھون لب و لہجے کے اندر انتہائی پرلے درجے کا بگاڑ. میں نے سیاست میں اور دین میں سب سے بڑا بگاڑ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پچھلی صدی کے آخری عشرے میں اور اس صدی کے اوائل میں، سب سے زیادہ زبان کا لب و لہجے کا بگاڑ تھا، نظر کا بگاڑ تھا، نظریے کا بگاڑ تھا. مثلا شریعت نے پوری زندگی جن کو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے اگر وہ ساتھ میں دیندار ہیں. اور کسی کی ذاتی ملکیت کے اوپر اللہ رب العزت نے سوال نہیں اٹھایا، جو اسے دیا ہے اللہ نے نوازا ہے. میں نے سیاستاً اور دین کے اعتبار سے سوشل میڈیا پہ جو سب سے بڑا ظلم دیکھا ہے کہ صاحب عزت کی عزت کو تار تار کرتے وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، وہ جانتے بھی نہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ وہ جرم ہے جسے تحریف کہہ لیں، تبدیلی کہہ لیں، اور یہ تبدیلی بربادی کا پیش خیمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لفظوں کی گیم کھیلتے ہیں، الفاظ کے ساتھ، غلط چناؤ کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ معانی مفاہیم بدلتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کا کام تھا وہ اسے بھلا بیٹھے ہیں اور اپنی اصل اوقات بھول بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ ہمیں اپنی اوقات کا علم نہیں. ایک اور جگہ سنیے، اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب یہ لوگ جو کفر میں بڑھ رہے ہیں، مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ، منہ سے تو مومن بنے پھرتے ہیں، چیک کیجیے ہم مومن ہیں، آپ میں اور مجھ میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا، یہ دل سے نہیں ماننے والے. یہودیوں کی ایک روش پائی جاتی ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ جھوٹ کو، لطیفوں کو، کہانیوں کو، قصوں کو، 2 نمبر باتوں کو سننے میں بڑے تیز. سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ وَآخَرِينَ لَمْ يَأْتُوا، بڑی بڑی باتیں اوروں کے سن کے دین اور دینداروں کے خلاف داغ دینے والے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ الفاظ بدل دیتے تھے، جگہیں بدل دیتے تھے. اب ذرا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، آپ گھر جا کر کے پڑھیے گا. میں اس وقت سورۃ البقرہ قوم موسیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے تھوڑا ذکر کرنے لگا ہوں. مالک الملک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب انہیں فرعون کے ظلم اور دیگر معاملات سے اللہ نے نکال کے آزادی دے کے دریا کے اس پار کیا تو انہیں کہا گیا کہ چلو آگے بستی ہے، شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کے لیے کھلا کھانا ہے، آپ کو من و سلوہ ملے گا، لیکن ایک کام کرنا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سر جھکا کے دروازے میں سے داخل ہونا. بڑے جو دروازے تھے ان میں ایک چھوٹا طاق ہوتا تھا، سر جھکا کے اندر جانا. انہوں نے کیا کیا، پہلے ٹانگیں گزاری، سر پیچھے کر لیا، کام سجدہ نہیں کریں گے. ایک چینج تو یہ کی. یہی کیفیت اگر ہم اپنی نمازوں میں، عبادات میں دیکھیں تو ہمیں وافر ملے گی، جن وجہ سے اللہ نے پہلی قوموں کی شکلیں بدل دی تھی. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور آپ نے منہ سے بولنا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ بولنا ہے. انہوں نے پہلے ٹانگیں گزاری اور ہتا تو ان کی جگہ کہنے لگے ہنتا ہنتا ہنتا، اللہ کنک دے، دانے دے، گھروں بیکار ہو گئے ہیں، پڑولے خالی ہو گئے نے، کنک دے، گندم دے. اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے پھر بھی تمہارے ساتھ کرم کیا. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، تمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو، ہم تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، نیکوکار بنو، ماننے والے بنو، ہم اور دے دیں گے. لیکن کیا ہوا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہیں جو کہا گیا تھا انہوں نے تبدیل کر دیا. دین کی تبدیلی، جملے کی تبدیلی، حرف کی تبدیلی، لفظ کی تبدیلی.
اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے پھر آسمان سے مختلف انداز میں ان پہ عذاب اتارے، ٹوٹے ٹوٹے کر کے، ٹکڑے مختلف جو ہیں ان کو ہم نے شو دکھائے کہ تم بدلے ہو تو ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ پانی پیتے تھے تو جوئیں اس میں، کبھی خون کا عذاب، کبھی مینڈکو کا عذاب، کبھی کوئی 9 قسم کے عذاب اللہ نے اتارے صرف دین میں تبدیلی کی وجہ سے، کہ شاید یہ کملے سمجھ جائے۔ امت محمدیہ ہزاروں قسم کی تبدیلیاں کر چکی ہے، اور اوپر پہ سینہ زوری بھی ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ قسمیں اٹھا کے منبر و محراب کے وارث یہ جملے بولتے ہیں کہ جناب حرج کیا ہے؟ یہ حرج ہی تھا، کوئی بات اتنی تھی، ہتاتن اور ہنتاتن کیا ہے؟ سجدے کا کہا گیا سر پہلے گزارو، پہلے اپنی مرضی سے ٹانگیں کر لی۔ آپ کو نہیں پتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح مت گرو، اونٹ پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی امت اس بات پہ ڈٹ گئی ہے کہ رکوع سے سجدے ہوتے ہوئے گھٹنے ہی پھینکنے۔ منع کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیغمبر نے منع کیا سجدہ ایسے نہ کرنا کہ جیسے درندہ زمین پہ اپنا جسم پیٹ بھی لگا دیتا ہے، بازو بھی لگا دیتا ہے، ٹانگیں بھی لگا دیتا ہے۔ کبھی کتے اور بھیڑیے کو بیٹھے ہوئے دیکھو، منہ پھینک کے جیسے لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو گھر میں کہا گیا کہ ایسے سجدہ کرو، حالانکہ پیغمبر نے بدترین تشبیہ دی تھی، درندوں کی طرح، کتے کی طرح بازو سمیٹ کے، جسم سمیٹ کے، پیٹ زمین سے لگا کے ٹانگیں، ایسا سجدہ مت کرنا۔ امت کے فلسفیوں نے، ولایت کے درجے پہ بٹھائے گئے لوگوں نے، منبر و محراب دیے گئے احباب نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آگے سمجھ لیا۔ یہودیوں کو برا کہتے رہے، عیسائیوں کو برا کہتے رہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن خود نہیں دیکھا ہماری عورتیں، مرد اور عورت کے سجدے میں محبوب نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ او بھائی ایسے کیوں کرتے ہو؟ مجبوری کیا ہے؟ نص موجود ہے، عبارت موجود ہے، لفظ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ کتے کی طرح مت، درندے کی طرح مت۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ او سر جی اگر عورت سجدہ کرتے ہوئے پیٹھ اوپر اٹھائے گی اور مرد کی طرح سجدہ کرے گی تو دیکھنے والے کو، بھائی وہ نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے گھر میں ہے، رب کے سامنے ہے، مصلی پہ ہے، رب کے حضور ہے۔ اگر گھر میں ہے تو اس کا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے یا اس کا شوہر ہے، وہ اس پہ وہ والی نظر نہیں رکھے گا جو جناب کی نظر ہے اور جو حکمتیں پیش کر رہے ہیں۔ مت کیجیے ایسے۔ دین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بھیانک نتائج پہ بھی نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب در عذاب دیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، قوم موسیٰ نے پانی مانگا، ہم نے کہا کہ پتھر پہ ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک کو ان کا اپنا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے چشمہ دے دیا، اور کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کا رزق ہے۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، دنیا کے اندر فسادی بن کے مت رہنا۔ اور کیا تھا فساد؟ کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، سنیے گا، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، موسیٰ یہ روز من سلوا نہیں کھایا جاتا، یہ روسٹڈ بروسٹڈ نہیں کھائی جاتی، یہ سویٹ ڈشیں ہم سے نہیں ہوتی، ہم کھانے پینے کے دیہاتی ماحول کے عادی تھے، لہٰذا نہیں چلے گا، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ دسترخوان اتارتے تھے، من و سلوا ہوتا تھا، کہنے لگے اپنے رب کو کہے یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، ہمیں سبزیاں چاہیے، ساگ پات۔ مبارک ہو آ رہا ہے سیزن، اب لطیفے مت لکھنا۔ قوم نے مانگا تھا، رب نے کیسے دیا؟ مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سبزیاں چاہیے، وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، سانو دالاں لبن، گنڈے شنڈے ہون۔ چلے خیر، اب قوم آہستہ آہستہ پھر ریڈی فوڈ کی طرف آ رہی ہے، ریڈی میڈ فاسٹ فوڈ۔ چلیں، جو اللہ کا بنایا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب انہی لوگوں کا بنایا ہوا
جنہوں نے آرگینک کہہ کے کہا تھا اللہ میں یہ آرگینک چیزیں دیجیے، تھک گئے ہیں فاسٹ فوڈ کھا کے. اللہ تعالیٰ نے دیا مگر کیا کہا؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اے ظالموں، آسمان سے اترا ہوا، جنت سے اترا ہوا، رب کا پکوان تیار کیا ہوا، یہ تمہیں بہترین خالص دیا گیا ہے، بغیر محنت کے دیا گیا ہے، گھر بیٹھے دیا گیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو، ہم نے تمہاری عزت کی ہے. کیا تم اب تبدیلی چاہتے ہو کہ وہی پرانا سسٹم اور گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ جاؤ اہبطوا مصرن، پہلی سزا اللہ ایسی قوموں کو شہروں میں بھیج دیتے. جاؤ کرو مزدوریاں، کرو تغاریاں، جاؤ دیہاتوں میں، اب اپنی کھیتی باڑیاں کرو. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہ تمہیں محنت کر کے اب کمانا پڑے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پہ ذلتیں ڈال دیں. وَالْمَسْكَنَةُ، پوری نہیں پئی. بہت کم لوگ ہیں کہ کھیتی باڑی کرنے والوں کی پوری پڑتی. میں پرسوں ایک عبارت پڑھ رہا تھا، بڑی کمال کی تھی. کیا جی چودھری صاحب کی حال ہے؟ کیا جی اللہ دا شکر ہے. کتنے مربے نے؟ 10 مربے. فصل کتنی ہوئی ہے؟ اتنے من. کھاد کتنی لگی ہے؟ اتنی. سپرے کتنی ہوئی ہے؟ اتنی. ملا کتنا ہے؟ اتنا. ٹیکس کتنا گیا ہے؟ یہ. آڑتیوں نے کیا کیا؟ ایسے. باقی کیا ہوا ہے؟ کہندے جی سارا کچھ کر کے نا اینڈ تے لفظ چودھری بچے ہے. بس وہ سفید پوشی ہے. پورا پورا سال بیچارے، ذلت بھی، مسکنت بھی، غریبی بھی، مسکینی بھی، اور اگلی سزا وباؤ بغضب من اللہ، رب بھی ناراض. رب بھی ناراض. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ نتیجہ تھا ان کی زیادتیوں کا، کمی بیشیوں کا. سر جی میں نے تفصیل کے ساتھ اتنی آیات کس لیے رکھی ہیں کہ مجھے اپنی حرکات و سکنات اور دین میں من مرضی کی تبدیلیوں کی طرف آنا ہے. اب میرے ساتھ آئیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مدینہ منورہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں. شعور کی دنیا میں، تصور کی دنیا میں، خیال کی دنیا میں ذرا چلیے. پہنچتے ہیں وہاں پہ مدینہ منورہ میں. یہ مسجد نبوی ہے. جاء رجل الی رسول اللہ، جاء رجل الی رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یسألہ عن الاسلام، سوال کر رہا ہے کہ محبوب بتائیے اسلام کیا ہے. ویسے مجھے جگانا تو نہیں چاہیے جب قوم سو رہی ہو. میں بڑا حیران ہوں کہ میں کوئی میٹھا نہیں بولتا، لوری نہیں دیتا. کچھ بھائیوں کو پھر بھی تھوڑی تھوڑی اونگ کھینچ رہی ہوتی ہے. بھائی یہ بتانے کی چیزیں ہیں، تھوڑی ٹیوننگ کروا لیجئے، ذرا جاگیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے. فقال رسول اللہ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، دن رات میں 5 نمازیں. توجہ کیجئے گا، کتنی؟ 5. فقال هل علی غیرها، حضور پنجاں تو اگے بھی کچھ ہے کہ 5 ہی نے؟ سوال سنیے، جواب سنیے. قال لا، آپ نے کہا نہیں بس 5. الا ان تطوع، اپنی طرف سے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو وہ تیری مرضی. اس کے بعد اس نے کہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے. کہنے لگا اللہ کے حضور اس مہینے کے علاوہ کوئی اور بھی؟ آپ نے کہا نہیں. ہاں تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی ہے، وہ تیری مرضی ہے. آپ نے فرمایا تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی. اس شخص نے کہا اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے کہا اگر تو اپنے طور پہ کچھ دینا چاہے ٹھیک ہے دے. فادبر الرجل، بندہ اتنا پوچھ کے چلا گیا، جاتا بنا. جب اس نے پیٹھ پھیری، ایتھے ساڑھے سارے ادب ترے دے ترے رہ گئے نا. محبوب کو کانڈ کر کے گیا ہے. لک کدھر ہے حضور اللہ؟ اسی اتھے روزے تے بھی بیک ٹورن ڈے انہیں، دربار شریف پہ بھی ہم بیک جا رہے ہوتے ہیں. یہ جعلی بنائے ہوئے ادب. قرآن مجید کو پیٹھ کرنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں کہ آپ صف میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اگلی صف والوں کی پیٹھ تو ہوگی. یہ پیٹھ مقصود نہیں تھی، اس کو چھوڑ دینا پیٹھ مقصود تھی، لیکن ہم نے اس کو ظاہری معنوں میں لے لیا. یہ بندے نے اپنا آپ پھیرا
چہرہ دوسری طرف کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کی، چلتا بنا، اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مجھے میرے رب کی قسم حضور نے جتنا بتایا ہے نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں، میں مرضی کی تبدیلی نہیں کروں گا۔ ایک حدیث میں جا عربی یا ان پڑھ تھا، لیکن حضور سے پڑھ کے گیا ہے، پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں زیادہ بھی نہیں کروں گا کم بھی نہیں کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قد افلح ان صدق، افلح ان صدق، اگر یہ کہہ رہا ہے نا جو وہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ دوسری حدیث میں لفظ ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو، یہ وہی ہے جو اونٹنی پہ سوار ہوا، گرا، عمل بھی نہیں کیا، گردن ٹوٹی، اللہ کو پیارا ہو گیا اور جنت کی بشارتیں لے کر کے، لیکن دے کے کیا گیا؟ میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا کم بھی نہیں کروں گا۔ اب آئیے کان ذرا اچھی طرح توجہ اور انہماک سے لگائیے، میں اس وقت مثال دینے لگا ہوں۔ یہ حدیث ہے نسائی کی، امام ابو داؤد نے بھی ذکر کیے، امام ابن ماجہ نے بھی، امام احمد بن حنبل نے بھی۔ راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ایک بار، دو بار، تین بار کر کے دکھایا، پھر کیا کہا؟ ھذا الوضوء، یہ ہے وضو، فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، یہ میرا وضو ہے، پانی کم ہے، ضرورت ہے، ایک دفعہ کر لے، محسوس کر رہے ہیں دوسری دفعہ کر لے، پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تین دفعہ واش کر لے، تعداد بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا۔ فمن زاد علی ھذا، یہ میرا وضو، نبوت کا وضو، سنت کا وضو، طریقت کا وضو، جس نے اس پہ زیادتی کی، دنیا کہتی ہے کتنا اچھا کام ہے، مثلا یہ سر کا مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس کے بعد یہ والا مسا میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، کسی صحیح روایت میں نہیں ملا۔ لکھنے والے نے اس کے فلسفے بیان کیے، وہ جی گردن پہ پانی ٹچ کرتا رہے تو یہ میڈیکلی فائدہ ہے، یہ طبی فوائد ہیں، وہ فائدہ ہے۔ او بھائی اسبت العرش ثم نکش، پہلے ٹیبل بناؤ پھر اوپر قرآن رکھنا، ڈائس بنا ہی نہیں، اوپر قرآن پہلے رکھ لیا، یہ فوائد ہیں، یہ فوائد ہے، میرے پیغمبر سے ثابت ہے ہی نہیں، مگر قوم لگی ہوئی ہے، کون سمجھائے کہ محبوب سے یہ چیز صحیح نہیں ملی۔ سنیے، وہ جی حرج کی ہے، گردن ہی ہے نا مٹی پئی ہوں صاف ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ محبوب کہتے ہیں فقد اساء، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کیا، محبوب کہتے ہیں اس نے انتہائی برا کیا۔ وتعدى، ہر بندے کی ایک حد ہے، کسی مومن کو جائز نہیں کہ وہ نبی سے قدم آگے رکھے۔ کیا معنی قدم؟ پیغمبر کے آگے نہیں چل سکتے تھے، محبوب سے مقدمہ آگے چلتا تھا، جنگ میں جو فرنٹ کے لوگ تھے وہ آپ کے آگے ہوتے تھے، یہ منع نہیں تھا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے آگے مت بڑھیے، یہ حد ہے، ایک بار، دو بار، تین بار بتا دیے، چوتھی بار منع ہے، اپنی حد سے تجاوز ہے، نو گو ایریا ہے، نہیں کیا جائے گا یہ۔ وظلم، اور اس نے ظلم کیا۔ یہ تین بڑے گناہ جو دین میں، عمل میں، عقیدے میں کمی بیشی کر رہا ہے، لعنت بھی، پھٹکار بھی، دھتکار بھی، ناراضگی بھی، اللہ کا غصہ بھی، اور اگر پیغمبر نے دعا نہ کی ہوتی اللہ میرے امتوں کی شکلیں نہ بدلنا، تو یہ بندر اور خنزیر ہم میں کئی لوگ بن چکے ہوتے۔ بہت بڑی جرأت ہے دین میں مرضی کی کمی بیشی۔ آئیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، حرج کیا ہے؟ ہماری کمی بیشیاں پہلے تھوڑی سی مثالیں لے لیں، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ اذان سے پہلے درود و سلام صرف اس دلیل پہ بنا کہ حرج کیا ہے۔ اذان دینے کے بعد جو دعا ہے نا، اللہم رب ہذہ الدعوہ، اس میں لفظوں کے اضافے، انک لا تخلف المیعاد، اسی طرح روزہ کھولنے کی دعا میں اضافے، نماز کی نیت میں اضافے، مرضیوں کے اضافے اضافے اضافے،
حرج کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی حرج نظر نہیں آتا. آؤ حرج دکھاتا ہوں, گھر جا کے پڑھیے گا. جامع ترمذی ہے, حدیث نمبر 3394 ہے. برا ابن عازب راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب برا ابن عازب راوی, ترمذی کی حدیث ہے, 3394 نمبر ہے. ابواب الدعوات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہے کہ جب بندہ اپنے بستر پہ لیٹنے لگے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ, آپ نے برا بن عازب سے کہا, الا اعلمک کلمات, میں تجھے کچھ کلمے نہ سکھاؤں, تقولھا, جن کو تو بولے, اذا اویت الی فراشک, جب تو اپنے بستر پہ لیٹنے لگے, فَإِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر اس رات تجھے موت آ گئی, صبح آنکھ نہ کھلی, تو فطرت اسلام پہ فوت ہوگا. وَإِنْ أَصْبَحْتَ, اور اگر زندگی مل گئی, صبح ہو گئی, أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا, تو اللہ تجھے خیر اور بھلائی عطا کر دیں گے. تقول, سنیے گا لفظ, اللہم انی اسلمت نفسی الیک, اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا. ووجہت وجہی الیک, میں نے چہرہ تیری طرف قبلہ رخ کر دیا. وفوضت امری الیک, اللہ میں نے اپنے سارے معاملے تیری سپرد کر دیے. سر جی, شعور کی دنیا میں جا کے دیکھو, سارا کچھ رب کے حوالے کیا جا رہا ہے سونے سے پہلے. وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک, اللہ مجھے ڈر بھی بڑا ہے کہ تیری طاقت بڑی ہے, تیری پکڑ بڑی سخت ہے, لیکن اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری رغبت کے ساتھ تیری طرف لیٹ رہا ہوں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ, اللہ میں نے تھک کے اپنی کمر یہ بستر پہ لگا دی. اللہ ملجأ ولا منجأ الا الیک, اللہ کوئی جگہ نہیں جہاں بچ کے بھاگ سکوں, اللہ کوئی نجات کی جگہ ہی نظر نہیں آتی. یہ کہنے کے بعد آمنت بکتابک الذی انزلت, اللہ تیری اس کتاب پہ میرا ایمان ہے, میں سونے لگا ہوں, موت کے منہ میں جانے لگا ہوں. زندگی دے دے تو تیری مہربانی, موت آ جائے تو میرا ایمان اور عقیدہ نوٹ کیجئے. وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي, میں 3 بار بول چکا ہوں, تیرے نبی کو جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے, میں نے اس کو قبول کیا ہے, اس پہ ایمان لایا ہوں. یہ مجھے دعا سکھائی, پھر مجھ سے سنی. قال البرا, جناب برا کہتے ہیں, میں نے ان لفظوں کی جگہ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میں نے پڑھ دیا, فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, نبی کی جگہ میں نے رسول بول دیا. بھئی نبی اور رسول, آپ نبی بھی ہیں, آپ رسول بھی ہیں, کوئی حرج والی بات تھی؟ ایک دفعہ پڑھنے سے بس اوقات بندے کو نہیں بھی یاد ہوتا. کیا پڑھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ فَطَعْنَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي, میرے محبوب نے یوں اپنا ہاتھ میرے سینے میں مارا. سر جی ٹیچر, دنیا کہتی ہے نا کہ محبوب نے کبھی کسی کو مارا نہیں, مارنی پیار, صحابی ہیں. دعا سکھائی ہے, نبی کے لفظ کی جگہ رسول پڑھ بیٹھے ہیں. جناب برا کہتے ہیں محبوب نے میرے سینے میں اچھی طرح ہاتھ مارا. تانا, یہ وہ مارنا ہوتا ہے جس کے ساتھ درد بھی ہو, تکلیف بھی ہو. میرے محبوب نے میرے سینے میں ہاتھ مارا. ثم قال وبنبیک الذی ارسلت, لفظ صحیح پڑھ, میں نے تجھے نبی پڑھایا ہے, رسول نہیں پڑھایا. اتنی سی تبدیلی بھی نبی کو گوارا نہیں ہے, اتنی سی چینج بھی نہیں آنے دی. ہم جب پیپر بناتے ہیں نا تو اس کی کی بھی بناتے ہیں. اگر ایک بچہ, 4 آپشن ہوتے ہیں ایم سی کیوز میں, بالکل ملتے جلتے ہوتے ہیں, اور بنائے بھی اسی لیے جاتے ہیں تاکہ بچے کو پوری طرح یقین ہو, اسٹوڈنٹ جانتا ہو کہ صحیح کیا ہے, اور جو صحیح لگ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اس کی معمولی سی ایک ٹک مار یا دائرے کو فل کرنا اس کا نمبر کٹوا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے. کمپیوٹر اسے ایک نمبر نہیں دیتا, کراس کر دیا جاتا ہے. مولوی صاحب بدعت کے نام پہ, تقلید کے نام پہ, من مرضی کے نام پہ, اپنے دیے ہوئے اضافوں کے نام پہ کمی بیشیاں کر کر کے کہندا کر لو حرج کوئی نہیں. یہ بیٹھے نا کبھی آ کے ہمارے پاس پیپر میں دیکھوں اس کو بورڈ کے پیپر میں یا کسی یونیورسٹی میں کیسے یہ اس کو نمبر دیتا ہے, وہاں کہہ رہا ہوتا ہے. کتنے سارے میرے ساتھ علماء ہیں, اہل علم ہیں, پروفیسرز بھی ہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں چل یار بچے نے
ملتا جلتا جواب دیتا ہے دے دو نمبر. نہیں پروفیسر صاحب زیادتی ہے, ادھر آپشن درست ہی نہیں. اس کا آپشن ڈی ٹھیک تھا, اس نے بی لکھا ہے. میں نے کہا یار لفظ تو ملتا جلتا, بی تے ڈی ہم وزن ہی دے دو. نہیں دیتے. جب دین آتا ہے پھر سب چلتا ہے. پیغمبر نے جناب برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اب میں چھوٹی چھوٹی گزارشیں کرنے لگا ہوں. اللہ کرے میرا مقصد چوٹ لگانا نہیں ہوتا, درد دینا نہیں ہوتا, اور میرا مقصد تانا دینا بھی نہیں ہے. حاشا وکلا میں اپنے رب سے کسی کے کہے بغیر اس کی نگرانی کو جانتا بھی ہوں, اور مجھے یہ بھی تسلیم ہے جدوں میرے سا اوکھے ہونے نے نا, اللہ تو علاوہ کسی نے سوکھے نہیں کرنا. جب میں نے قبر میں ہونا ہے تو میں نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے, اور اگر میں نے آپ سے غلط بیانی کی تو کل قیامت کے دن بھی میرا گریبان ہونا ہے, کسی اور کا نہیں ہونا. اس لیے دین میں پیغمبر نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ بھی برداشت نہیں کیا, اور وضو کر کے دکھا کے کیا کہا تھا, جس نے اس سے زیادہ کیا, اضافہ کیا, فقد اساء برا کیا, وتعدی اپنی حد سے تجاوز کیا. اپنی حد سے, پتہ ہے کیا ہوتا ہے اپنی حد سے تجاوز؟ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ باس آفس میں نہیں ہوتے تو وہاں کا جو واچ مین ہوتا ہے وہ کئی دفعہ موقع دیکھ کے نا آ کے بیٹھ کے تصویریں بنانا شروع کر دیتا ہے. چیئر پہ بیٹھ گیا لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. پھر جب اس کی جو سرزنش ہوتی ہے, ایک ہی جملہ بات بولا جاتا ہے, اوقات میں رہ, یہ سیٹ تیری نہیں, اپنی جگہ پہ بیٹھ, یہ ممبر میرا نہیں, یہ مسند میری نہیں, یہ مصلی میرا نہیں, یہ امانت ہے, یہ پیغمبر کی وراثت ہے. اور وراثت میں من مرضی کی چیز شامل نہیں کی جاتی. جتنا پلاٹ کا سائز وراثتی ہے وہی وراثتی ہوتا ہے. میں کون ہوتا ہوں, میری کیا ویلیو ہے, میری ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ آپ سے 1.5-2 فٹ اونچا کھڑا ہونا میری ویلیو نہیں ہے. میری ویلیو یہ ہے کہ میرے محبوب نے مدینے میں مکہ میں وحی کے ساتھ جو لفظ بولے ہیں, جو تولے ہیں, میں اتنے دوں اور اپنی اوقات میں رہوں. مجھ سے آگے کوئی پوچھے تو میں کہوں مجھے نہیں پتا بھائی, مجھے جتنا پتا تھا میں نے اتنا بتا دیا. یہ ہے میری ڈیوٹی. اس کے ساتھ اگر آپ اور میں کھڑے ہیں تو پھر سوچئے, محبوب کہیں کہ اس نے حد سے تجاوز کیا ہے, ظالمہ اس نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اور ہم کہتے ہیں بہت اچھا کیا ہے. تو میرے بھائی دین کے اندر کمی بیشی, رب نے کبھی بندر بنائے, کبھی خنزیر بنائے, پہلی قوموں کو تباہ کیا, 9 قسم کے عذاب اتارے, اللہ نے ان کو رسوا کیا. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, تم ہمارے اصل دین میں تبدیلی کرتے ہو, اچھے کو چھوڑ کے من مرضی کا ہوم میڈ لوکل لیتے ہو. اللہ کی طرف سے اتارا ہوا جو باہر سے آیا ہوتا ہے اسے ہم امپورٹڈ کہتے ہیں, اور امپورٹڈ چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, وہ بے شک چھوٹا سا پرزا کیوں نہ ہو. تو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اترے ہوئے دین کو چھوڑ کے زمین کا لوکل ہوم میڈ بنا کے اس پہ تالیاں بجائیں, داد دیں, بلے بلے کریں تو اچھا نہیں, سزائیں ہیں. اب ذرا کمی بیشیاں مزید دیکھیے. آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے نیت کا اضافہ کبھی محسوس ہی نہیں کیا. پیغمبر نے کہا تھا من زاد علی ھذا, میرا دین ہے, عبادت ہے, قیام ہے, طریقہ ہے, جو اس میں مرضی سے اضافہ کرے گا اس ظالم نے برا کیا, غلط کیا, زیادتی کی, اوقات اور حد بندی سے تجاوز کیا. کبھی آیا ڈر؟ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھی تھی, ہم نیتیں کرتے تھے, سیکھی ہوئی تھی, زبان پہ جاری تھی, روح کانپ گئی تھی. جنہوں کہتے ہیں نا لوں کنڈے کھڑے ہونا, سردیوں میں تو اکثر ہوتے ہیں, گرمیوں میں ہوں تو پھر مزہ ہے. انتہائی گرم جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تڑپا کے رکھ دیتا ہے. بھائی مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, میرے ساتھ میرا ددیال, بریلوی, ننیال, دیوبندی, یار بیلی, شیعہ, کسی نے نہیں جانا, وہ اپنی قبر میں ہوں گے, مجھے اپنا حساب دینا ہے. میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں. وہ دن جائے آج کا ہے, نہ فجر میں 2 رکعت کہہ کے نیت, نہ زور اثر میں 4 رکعت بول کے, نہ مغرب میں 3 رکعت کہہ کے, نہ عشاء میں 4 رکعت. میں بول سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں, مجھے پابندی کوئی نہیں, مجھے دنیا کہہ رہی ہے حرج کوئی نہیں, لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تیرا کام اچھا نہیں, تو نے غلط کیا ہے, اضافہ کیا ہے, زیادتی کی ہے اور برا کیا ہے, یہ ظلم گوارا نہیں.
اگر نبی کہہ رہے ہوں تو ہم اس چیز کو چھوڑنا بنتا ہے. بھائی آپ نہیں چھوڑتے, آپ کی مرضی ہے, زبردستی نہیں, میرا کام بتانا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھانا تھا. اس کے بعد آئیے, ثنا میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ پیغمبر نے نماز جنازہ میں ثنا پڑھی ہو, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. قیاس کریں جی نماز میں ثنا ہوتی ہے, یہ بھی نماز ہے. بھائی قیاس کرنی ہے تو نماز میں سجدہ بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتا ہے. پیغمبر سے رکوع اور سجدہ ثابت نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جنازے میں رکوع نہیں کرو, سجدہ نہیں کرو, صرف ملا نہیں. پتا جی اس گل دا, آپ نے جنازے میں رکوع اور سجدے یا تشہد سے منع نہیں کیا, ملا نہیں, کوئی روایت نہیں ہوا, آپ نے کھڑے کھڑے جنازہ پڑھا دیا. اسی طرح ثنا جنازے میں روایت نہیں ہوئی. پہلی تکبیر فاتحہ لازمی تھی. پیغمبر کی سنت جناب ابن عباس صحیح البخاری ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اس میں موجود ہے. اور ہم کہیں نہیں 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 ایسے نہیں ہے. آپ کے پاسپورٹ کا آپ جا رہے ہوں, سارے پیج ہوں, سٹیمپ والا پیج نہ ہو, ویزے والا پیج نہ ہو, سر جی آپ کی تیاری کسی کام کی نہیں, آپ کو لوٹنا پڑے گا. یہ دین ہے, یہ من مرضی نہیں. وہ پورٹ کو آپ نے پاس کرنا ہے, اس کے لیے اجازت نامہ چاہیے. آپ نے اس دنیا سے رب کی طرف جانا ہے, اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں, وہ چاہیے. جو تھی وہ ڈالی نہیں. فاتحہ نکال دی گئی, ثنا مرضی سے ڈالا گیا. جو جینون ثنا تھا چلے قیاس کر کے وہی پڑھ لیتے. جنازے کے اندر ثنا بھی بدل دی گئی, اضافہ بھی کیا گیا, بدل بھی دی گئی. فاتحہ تھی چھوڑ دی گئی, کمی آمین تھی چھوڑ دی گئی, ہاتھوں کا اٹھانا چھوڑ دیا گیا. اور سینہ زوری اور دیدہ دلیری کی اس سے بڑی جرت کیا سمجھوں. میں نے اسی موضوع پہ اپنی ہی قوم کے ساتھ مباحثے مناظرے کیے ہوئے ہیں, وہابیوں کے ساتھ. لیکن سچی بات یہ ہے, دو دلیلیں ہمارے ددیال ننیال کی بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھی. بغلوں میں بت تھے, اس لیے شروع میں آپ رفع الیدین کرواتے تھے, پھر نہیں. عرض کی, میں نے اس کام کے لیے دنیا جہان کی لائبریریاں کھنگال ماری, ایک بھی تحریری حوالہ نہ ملا. سر جی کہنا بڑا آسان ہے, لائبریریوں میں جانا, اجازتیں لینا, کتابیں کھولنا, کھنگالنا. آج کل تو خیر اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دنیا جہان کی لائبریریز اکٹھی ہو کر کے ایک جگہ ہے, ہم کہیں سے بھی ان کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شہر شہر جانا پڑا, مختلف مسالک, حتیٰ کہ ربوہ کی خلافت لائبریریوں تک بھی ہم گئے. کس لیے؟ کہ شاید نہیں ملی. لاجک کیا ہے؟ رفع الیدین پہلے کیوں کرتے تھے؟ بغلوں میں بت ہوتے تھے. وہ بھائی 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں آپ نماز پڑھی, آپ کی بغل میں بت تھے. بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے, آپ نے ان کی موجودگی میں سجدہ کیا مگر انہیں نہیں کیا. 21 سال بیت اللہ میں بت پڑے رہے ہیں, 23 سالہ دور نبوت ہے. لکم دینکم ولی دین, تم سجدہ کرتے ہوگے بتوں کو, میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کو. نیتوں کا فرق. اور جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کو, تب تو بت نکل گئے تھے اور نماز فرض ہوئی ہے. مدینے میں مدینے والوں کے پاس تو بت نہیں تھے, وہ تو یہودی تھے, نصرانی تھے, باقی جو کچھ مرضی, بت تو نہیں رکھتے تھے. اور دوسری بات, وہابیاں والی جیڑی ہے نا رفع الیدین, یہ تے شاید رہ جانے ایداں کر دینا. جہاں سے اصل نقطہ سمجھ آیا, وہابیوں کے ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں میرے ددیال اور ننیال یعنی بریلویت اور دیوبندیت کے تو ہاتھ یہاں ہوتے ہیں. پہلی رفع الیدین ہی سارے تھے کچھ چ نپ کے بکھاؤ کوئی, وہ پہلی میں گر گیا. اور دوسری بات, ائمہ ثلاثہ رفع الیدین کہ قائل بھی, مائل بھی, عامل بھی, پیر عبد القادر جیلانی بھی. گل یہی ہے کہ صرف وہابیاں والی منسوخ کرنی سی کیونکہ علاقے میں پائے جاتے ہیں, ان آرڈر کی نہیں کرنی. نہیں میرے بھائی, پیغمبر نے رفع الیدین فرمائی ہے, لائف ٹائم فرمائی ہے. وہ جی پہلے کام کرتے تھے پھر چھوڑ دیا تھا. کیوں کرتے تھے؟ یہ شریر گھوڑوں کی دموں والا. دوسرا سب سے بڑا جو تیر مارا گیا پیغمبر کی ذات پہ اعتراض ہے, مجھ پہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی کہے کہ ہمارے جو ابا جی ہیں نا بہت اچھے تھے, بڑے اچھے ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں,
اور پھر کہے جی میرے ابا جی پہلے سجے کھبے منہ مار دے سی بعد چ ویاہ کیتا ہے. یہ آپ تعریف کر رہے ہیں اپنے ابو کی، ان کی شرافت بتا رہے ہیں. او جی حضور نے کہا ہے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ. ہم نے کہا جناب شریر گھوڑے نو کدی آن کے ویکھ لو دم ایداں ہلاوندا ہے، ایسے تو نہیں کبھی کرتا. پریکٹیکلی چیک کر لیں، جیسے اونٹ پہلے گھٹنے پھینکتا ہے ہاتھ پھینکتا ہے وہ چیک کر لیں، نہیں دیکھا. سلام کے باب میں ائمہ نے ذکر کیا کہ شروع میں جب نماز آئی تو لوگ السلام علیکم سجے پاسے والے ہو کی حال نے ٹھیک ہو، کھبے پاسے والے ہو تسی بھی ٹھیک ہو السلام علیکم. تو محبوب نے جب یہ دیکھا تو انہیں اس وقت کہا تھا یہ کام نہ کریں. محبوب نے نہیں کیا، جن کرنے والوں نے کیا آپ ان کو روک دیا. اگر آپ یہ رفع الیدین مراد لیتے ہیں تو محبوب نے کی ہے، بعد میں منع کر دی. نبی زندگی کے ایک پل میں بھی معاذ اللہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، شریر چیز والا کام نہیں کرتے، شر والا کام نبوت سے رب نہیں ہونے دیتے. مانتے ہو؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نے 1 سال 6 مہینے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال آپ نے یہ کام کیا ہے شریر گھوڑوں کی دموں والا، تو مطلب کیا ہے؟ پھر نبی کو عزت کون سی دے رہے ہو؟ وہ معصوم عن الخطا. انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ والا وہ کام تھا ہی نہیں، یہ سنت ہے. صحابی آخری سال آتے ہیں، سردیوں میں آتے ہیں، چادریں اوپر لی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا وہ اپنے کپڑوں کے اندر بھی رفع الیدین کر رہے تھے. اس کے باوجود بھی نہ مانے. ایک جگہ تھے ہم، تو بزرگوں کو ذوق ہوتا ہے مناظروں کا. خانے وال کا ضلع تھا، میاں چنو کی تحصیل تھی، اس کا ایک گاؤں تھا. وہاں دوستوں نے اپنی کثرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ زیادتی کی. ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آمنے سامنے مسجد تھی، چلے گئے ہم. جب تک قوم کو قوم کی زبان میں بات نہ کی جائے سمجھ نہیں آتی. 2 گھنٹے کی میری گفتگو تھی، میں نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ روٹین بنی ہے، آیت ہے، ہر مولوی نے اپنی بنا رکھی، ہر مسلک نے اپنی بنا رکھی ہے. پھر میں نے قوم کے لب و لہجے میں بات کی. پین ڈالے ہو، ایک بات بتائیں، اگر زنا ثابت کرنا ہو تو کتنے گواہ چاہیے؟ کہنے لگے 4. 4 گواہ مل جائیں تو زنا جیسا جرم حد ثابت ہوتی ہے. میں نے کہا یار میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ کی گواہیاں پیش کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، رفع الیدین کرتے دیکھا. کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر آپ کے ہاتھ کھڑے ہوتے، ہتھیلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا. یہ زنا سے بھی بری کوئی چیز ہے کہ 11 صحابہ کم از کم گواہی دے رہے ہیں اور ثابت نہیں ہو رہی. ماشاءاللہ پنڈا والوں نو اپنی بولی سمجھ آ گئی. او جی بالکل 4 گواہاں نال جے زنا ثابت ہوندا ہے تے 11 بندیاں دی گواہی ہے تے صحابہ دی تے رفع الیدین ثابت کیوں نہیں ہوندی؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لے مولوی آج تو بعد ساڈے ہاتھ کھلوتے نہیں. ان کا اپنے مولوی بیچ میں بیٹھے تے پکڑے نیچے بہ دلیل دساں. انہاں نے کہا جی دلیل جڑے ویلے دسو یہ گل سانو سمجھ آ گئی ہے جو اے ہاتھ حضور نے. ٹھیک ہے بھائی، یہی ہم کہتے ہیں، ویلکم، آئیے. کبھی پرکھیے، کبھی غور کیا ہی نہیں. میرے پیمبر آمین کہیں، مسجد نبوی گونج اٹھے. پتہ اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارا ذہن بن گیا ہے آمین سے چڑنا ہے، آمین نہیں کہنی. میں نے کبھی یہاں یہ روایت بیان نہیں کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آمین سے مدینے کے یہودی چڑھتے ہیں، تم اونچی کہا کرو. میں نے نہیں آج تک کہا کہ یہاں پاکستان کے یہودی چڑھتے ہیں. مجھے چڑھانا مقصود ہی نہیں ہے. بھئی جو کہتا ہے بسم اللہ، جو نہیں کہتا وہ خود ذمہ دار ہے اپنا. لیکن پیغمبر نے نماز میں دی ہے، کمی نہیں کریں گے. پیغمبر نے فاتحہ دی ہے، کمی نہیں کریں گے. پیغمبر نے رفع الیدین دی ہے، کمی نہیں کریں گے. کوئی کرتا ہے وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. ہم نے اپنی سائڈ سیف کر لی ہے، بتا دیا ہے. ساڈا کام ہے دسنا. وما علیک الا البلاغ المبین. میں نے آج تک نہ کسی کی ٹانگ پکڑ کے کہا جی پیر نال پیر ملاؤ، اور محبوب نے کہا تھا پاؤں ملاؤ. جو پاؤں نہیں ملاتا، کس قدر دیدہ دلیری ہے کہ فوج پریڈ کروا رہی ہو اور انہیں کہہ رہی ہو کہ پاؤں ملا لیجئے یا پاؤں اکٹھے کر لیجئے، اور وہ ایک الگ کھڑا ہو تو سر جی پھر ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا. وہاں ڈنڈے برستے ہیں،
اسکول میں پی ٹی ماسٹر وہ وہاں پہ ڈرلنگ کرواتے ہوئے اگر تھوڑی سی بھی چینج ہو جائے پکڑتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہیں ہے. آئیے اس کی مثال دیتا ہوں. میرے محبوب نے کہا دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. آپ اور میں تو نماز پڑھنے ہیں. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, میں اپنے ایک سٹوڈنٹ نو پتہ لگا کہ فلانے سینما چ گیا ہے, کوئی اس نے جرم ایسا کیا تھا, ہمیں اس کو لانا ضروری تھا. ہم گئے تو وہ نگینا سینما, میں اس کے دروازے پہ تھا رابطہ کی اندر, تے اوتھے میرے 4-5 بیلی مینوں ٹکر گئے, پروفیسر صاحب تسی بھی فلماں ویندے جے؟ میں کہا میری اکھاں نہیں. اچھا سینما جا کے ویندے؟ نیک سے نیک آدمی وقت کا ولی بھی سینما کے دروازے پہ کھڑا ہو تو تانا ملے گا, لوگ شک کریں گے. تے چور تو چور بھی مسیتے آ جائے, تے جمعے والے دن آ جائے ماڑی جی سر تے ٹوپی رکھی ہوئے تے پاویں نہ رکھی ہوئے, آیا چوری کرنے, لوکاں نے کہنا لو او فلانا نہیں, وہ بھی نمائی ہو گیا جی. سر جی جگہ کا اثر ہوتا ہے, مانتا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں اللہ کے گھر میں آیا ہے, نہا کے آیا ہے, وضو کر کے آیا ہے, جوتا بھی چرانے نہیں آیا, نماز پڑھنے آیا ہے, قیام کرنے آیا ہے, کھڑا ہوا ہے, ہاتھ باندھے ہیں. رکوع میں جب گیا ہے تو جاتے ہی کھڑا ہو گیا ہے, یہاں اس نے سر اوپر رکھا ہوا ہے, یہ مرضی کا پیغمبر کی سنت کے مطابق لیول پہ نہیں آیا. سر جی ایتھے لائسنس نہیں دیندے جے بہندیاں بیلٹ نہ لگی ہوئے تھے, سائیوں مار دینا. اب تو اے آئی گاڑیاں آ گئی ہیں کہ بندوں کے پیار محبت کے فیورٹزم سائیڈ پہ کر دیے جائیں. آسمان والا دیکھ رہا ہے, مخفی کچھ نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جس نے رکوع اور سجدے میں اطمینان سے سجدہ نہیں کیا, صحابی کو نبی نے 3 دفعہ موڑا تھا, ارجی فصلی, جیسے 3-4 دفعہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا, کینسل کرتے جاتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. اس صحابی کو بھی ہوا تھا, مسجد نبوی میں تھے, 3 دفعہ پیغمبر نے کینسل کر دیا, تو انہیں نماز پڑھی نہیں. آ کے کہنے لگا حضور جیسے مجھے آتی تھی میں نے پڑھی ہے, مجھے سمجھا دے غلطی کہاں. آپ نے بتایا کہ تیرے رکوع اور سجدے میں اطمینان نہیں. اور جو بندہ ایسی نماز پڑھ کے قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہوگا, آپ کو پتا ہے پیغمبر نے فرمایا رب اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے, دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. دین میں کمی بیشی مذاق نہیں ہے, من موجی روح نہیں ہے, جیسے دل کیا کر لیا, لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی سونے, یہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے زکوٰۃ میں کمی, عبادت ہے نا, قیامت کے دن دنیا میں جتنی بندے نے زکوٰۃ نہیں دی ہے, اللہ اس کے وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے نا, دولت, سرمایہ, جانور, اللہ سونے میں کنورٹ کر دیں گے, سونے اور چاندی میں, جتنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. جب یہ میں بیان کرتا ہوں تو بندے حیران ہوتے ہیں, اچھا یہ مطلب ہے جنی ایسی زکوٰۃ نہیں دیتی سونا چاندی بن کے ملے گا؟ جی سونا چاندی بن کے ملے گا, اور اللہ اس کو پگھلا دیں گے جہنم کی آگ میں, پیور کندن کر دیں گے. کندن بنانے کے بعد اللہ اس کی پلیٹیں بنائیں گے. پلیٹ کون سی؟ استری کے نیچے والی. پھر غریباں دا مال کھا کھا کے جڑے ایتھے وٹ پے نے نا, یہ پھیر پھیر کڈے جانے نا, جیسے کپڑے کی سلوٹ نکلتی ہے. جڑے غریب کے آتے ہوئے آیا نا گوشت لینے قربانی کا, بڑے ٹائم تے آ گئے نا, ہلے اسی کیتی نہیں, ٹھہر کے آ جائے. جب ٹھہر کے آئے بیل دی پھر متے اسی تو ونڈ چھڈیے. زکات لینے والا بھی آیا تو چل کے آیا, ایسے ڈھونڈا بھی نہیں, پہنچے بھی نہیں, دیا بھی نہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, من مرضی کی کمی بیشیاں کرتے رہے. اچھا برا جو آیا دے دیا, دے دیا نہیں, اللہ کے سپرد کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کہتے ہیں اسی انہاں دے پاسے سیدھے کریں گے, استریاں کر کر کے ان کے جو ہے چربیاں. آپ کو پتا ہے آج کل ایک علاج ہے وزن کم کرنے کے لیے, ایڈی اگے سوا گرم کر کے وچوں اندروں ساڑ کے کڈ کے سک کر کے وہ بھر کے مشینیں 10-15-20 کلو وزن کم کر دیتے ہیں. اوتھے پتہ لگنا غریباں دا مال اور زکات کی کمی بیشی کا بھیانک انجام کیا ہے. پاسے سے کے جانے نے, کمریں, پیٹھیں, یہ چڑھی ہوئی چربیاں, یہ پڑی ہوئی سلوٹیں سیدھی کی جائیں گی. اسی طرح آپ حج عمرے میں چلے جائیں, مرضیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ, حالانکہ آپ مکے کے رہنے والے تھے, آپ کی جگہ وہاں پہ تھی, آپ نے پھر بھی وہاں نماز کہیں کسر کی کہیں جمع کی. مینا میں نے آپ نے ساری کسر کی اپنے اپنے وقت میں پڑھی. مزدلفہ اور عرفات میں آپ نے جمع بھی کی یا کسر بھی کی ہے.
عرفات میں ظہر اور عصر قصر اور جمع، یعنی 2 رکعت ظہر پڑھ کے متصل بعد آپ نے عصر پڑھ دی۔ مزدلفہ میں پہنچ کے مغرب 3 رکعت اور متصل بعد آپ نے عشاء ساتھ پڑھی ہے۔ اتنے بڑے بڑے مفتی کھڑے، میرے داد کے، میرے نان کے، میرے یار بیلی سجن، نماز پوری پڑھے جائے۔ وہ بھائی تجھے حضور سے بڑا عالم مان لوں، دین کا شارع مان لوں، تجھے اوپر اعتماد کیا ہے میں نے کہ مجھے تو وہ بتائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ملا ہے، جو رب نے بھیجا ہے، جو وہی اتری ہے، جو قرآن ہے، جو مصطفیٰ کا فرمان ہے، قول اور فعل ہے۔ تعلموا منی مناسککم، آپ نے حج کرتے ہوئے اعلان کیا مجھ سے دین سیکھ لو، اے کیے مرضیاں، مرضی مت کرے، مثالیں ڈھیر ساری ہیں۔ قیامت کے دن جہنم کی تباہ کاریوں سے، قبر کی بربادیوں سے اور عذابوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں اتنا دین لیں جتنا ہے، نہ کمی کریں نہ بیشی کریں، وگرنہ رب نے پہلی قومیں برباد کر دی تھی۔ یہ صرف ترازو اور میزان کی کمی بیشی قوم شعیب کی بربادی کا سبب نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر کسی بھی حوالے سے من مرضی کا علم، اضافہ اور کمی ناقابل معافی جرم ہے، لیکن اللہ کہ بندہ ڈر جائے اور رجوع کر لے۔ اگر اسی پہ موت آ گئی تو پھر معاملہ سخت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، آج کا موضوع کسی بھی شخص کے اوپر حسب سابق ذات پہ یا اس کے کسی معاملے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں ہے، لیکن جہاں کمی بیشی ہو، کوئی غلطی ہو تو ہم راہ جاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاجی سٹینڈ چک لو، گاڑی اس کی ہے، سٹینڈ اس کا ہے، ڈر ہم رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بیچارہ اڑے اور گرے نہ اور اس کے جو ہے وجود کو رگڑے نہ آئیں یا کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم اپنی ماں بہن بیٹی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی وہ کسی کی ہے، مگر ہم اشارے کر کر کے کہتے ہیں باجی دا دوپٹہ چک لو۔ تو اگر یہ چیزیں خیر خواہی ہیں، الدین النصیحت، تو دین میں بھی کہیں کچھ چیزیں جو ہے ہم سے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو اسے سنت کے مطابق، سائز کے مطابق، شریعت کے مطابق کہہ دینے سے ناراضگی مت کیجئے۔ اگر کوئی دن کو لائٹ چلا کے جا رہا ہے، بائک اس کی ہے، گاڑی اس کی ہے، مگر کوئی ایسے اشارہ کرتا ہے تو ہم اتر کے اسے مارتے نہیں، گالی نہیں دیتے، شکریہ کے ساتھ لائٹ آف کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم کر بیٹھے ہیں، وہ دین نہیں تھی، سمجھ بیٹھے ہیں، مگر نہیں تھی، ضرورت بنا لی ہے مگر ضرورت نہیں تھی، وقت نہیں تھا، موقع نہیں تھا۔ اگر کوئی ایسے کر دے تو اسے خیر خواہی سمجھ کر کے اس کو قبول کر لیا کریں، اور اگر کوئی کہہ دے سٹینڈ اٹھا لے تو آپ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر ہاتھ کہیں تھوڑے نیچے چلے جائے سنت کے مطابق کوئی کہہ دے کہ اٹھا لے تو ناراض مت ہوا کریں، اور اگر نہیں اٹھ رہے، اٹھانے کا قائم مصطفیٰ کا طریقہ بتا دیا جائے تو جناب یہ لڑائیاں نہیں ہیں، یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ خالص کتاب و سنت کی دعوت ہے، خیر خواہی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، ہسپتالوں کلینکوں گھروں میں جو بھی ہے اللہ معاملے آسان فرمائے۔ غزہ سے لے کے پورے عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور ان تحریکوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دانت کھٹے کرے، اور کلمہ توحید پہ ملنے والے اس وطن، مٹی اور دھرتی، میرا اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت کرے، عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت کرے۔ درد دل کے ساتھ اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، مٹی کے لیے، دھرتی کے لیے، دین کے لیے، اہل دین کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اگر رد نہیں کرتا، لیٹ کر دے، لیکن ہمارے انشاءاللہ کام آنے والی ہے۔ جتنی ہماری ہمت ہے ہم اتنا اپنا کردار ادا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔